علم فرائض کی تعریف۔ علم الفرائض کا دوسرا نام ہے علم الموارث۔ علم الفرائض کا دوسرا نام ہے علم الموارث۔ علم الموارث وہی میراث سے، میراث کی جمع موارث، تو علم الفرائض، علم الموارث۔ میری آواز جو ہے آپ حضرات کو صاف جا رہی ہے یا صاف نہیں جا رہی ہے؟ ذرا مجھے بتلائیں۔ آواز ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہتر بہتر۔ تو علم الفرائض کا دوسرا نام ہے علم الموارث۔ علم الموارث اس علم کو کہتے ہیں منتقل کیا جا سکے، علم کو کہتے ہیں علم کو کہیں جس سے میت کی ملکیت، جس سے میت کی ملکیت اس کے زندہ ورثہ کی طرف منتقل کیا جا سکے۔ یعنی اس علم کی روشنی میں، یعنی یہ تھوڑی وضاحت میں کر رہا ہوں کہ اس علم کی روشنی میں کیا ہوا کہ مرنے والے کی میراث کو، ترکہ کو اس کے زندہ وارثین کی طرف منتقل کرنا آسان ہو گیا، صحیح طریقے پر۔ تو یہی ہے علم الموارث اور یہی ہے علم الفرائض۔ یہ تو تعریف ہو گئی۔ فرائض جو ہے، اگر آپ اس کی لغوی تشریح کریں تو لغوی تشریح کے اعتبار سے آپ کے علم میں ہے کہ فرائض یہ فریضہ کی جمع ہے، اور فریضہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی بندوں پر عائد کردہ پابندیاں، اللہ تعالی کی بندوں پر عائد کردہ پابندیاں، یعنی جس چیز کو اللہ نے مقرر کیا، جس کو اللہ نے فرض کیا، جس کو اللہ نے ضروری قرار دیا، جی، تو یہ جو ہے فریضہ ہے، اسی کی جمع فرائض ہے۔ اگر کوئی شخص علم میراث کا ماہر ہو تو جو ماہر علم میراث ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فراز۔ میں نے اردو میں تعریف جو ہے حضرات لکھائی ہے تاکہ آسان رہے، باقی یہ ہے کہ عربی میں ان سب تعریفات کو جاننے کا ایک مزاج بنا ہوا ہے، تو تعریف آپ کے کتاب کے حاشیے پر موجود ہے۔ جب آپ سراجی کھولیں گے تو آپ کو حاشیے پر اس کی تعریف عربی کے اندر مل جائے گی، میں نشاندہی کر دوں گا، باقی اردو میں ابھی آپ سمجھ لیں۔ تو علم الموارث کی تعریف ہو گئی، اور موارث میراث کی جمع ہے، وہ بات ہو گئی۔ علم الفرائض، فرائض فریضہ کی جمع ہے، اس کا بھی معنی لغوی کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اسی طرح سے اب آگے بڑھتے ہیں کہ علم الموارث کا موضوع کیا ہے۔ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے سراجی پڑھی، سراجی کا موضوع کیا ہے، تو آپ جواب دیں کہ علم الفرائض کا موضوع ہے ترکہ اور وارثین۔ ترکہ اور وارثین یہ گویا کہ موضوع ہو گیا، ترکہ اور وارثین۔
موضوع جب بھی کہا جائے کہ اس کا موضوع کیا ہے، تو موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فن سے متعلق عوارض ذاتیہ، اس فن سے متعلق عوارض ذاتیہ، یعنی اس فن کے احوال جس چیز سے متعلق ہو، اس فن کے احوال جس چیز سے متعلق ہو وہی اس کا موضوع ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ نحو کے اندر بحث کس سے ہوتی ہے؟ کلمہ کلام وغیرہ سے بحث ہوتی ہے، یہی اس کا موضوع ہے۔ علم الفرائض میں بحث کی ہوتی ہے، تو علم الفرائض میں جو بحث ہوتی ہے وہ ترکہ اور وارثین سے بحث ہوتی ہے۔ اس لیے علم الموارث کا موضوع یا علم الفرائض کا جی ہاں عوارض ذاتیہ، ٹھیک ہے، ما یبحثان ہو فی عوارض ذاتیہ، تو یہ کسی بھی فن کا موضوع ہوا کرتا ہے، جو اس کے ذاتی عوارض، جو اس کے ذاتی احوال ہیں، جس چیز سے متعلق احوال پیش کیے جائیں وہی اس کا موضوع ہوتا ہے۔ اب دیکھیں غرض و غایت، غرض و غایت جو ہے اس فن کی کیا ہے، سراجی ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ تو اس کی غرض و غایت ہے ترکہ کو مستحقین کے درمیان، ترکہ کو مستحقین کے درمیان تقسیم کرنے میں غلطی سے بچانا۔ جب ہم ترکہ کو مستحقین کے درمیان تقسیم کریں گے تو غلطی واقع نہ ہو، تو اس کے لیے علم الفرائض ہے۔ تو علم الفرائض کا موضوع ہو گیا، غرض و غایت ہو گئی ترکہ کو مستحقین تک پہنچانے میں اور تقسیم کرنے میں غلطی سے بچانا، یہ اس کی غرض و غایت ہو گئی۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں، مصنف کے تھوڑے سے احوال ہو گئے اور اس فن کی تعریف، موضوع، غرض و غایت۔ اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف۔ تیسری بات یہ ہے علم الفرائض کی اہمیت۔ تو علم الفرائض کی اہمیت کے تعلق سے صاحب کتاب نے شروع ہی میں ایک حدیث شریف پیش کی ہے، اور وہ ہے تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، کہ علم الفرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ کہ یہ آدھا علم ہے۔ تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، یہ ایک بنیادی حدیث ہے جس سے علم الفرائض کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہاں پر علم الفرائض کو نصف علم کہا گیا ہے اور کتاب میں صاحب کتاب نے اس حدیث کو پیش کیا ہے، تو تشریح ابھی کر دیتے ہیں تاکہ کتاب جب شروع ہو اور حدیث کی وضاحت کا موقع آئے تو مجھے مزید وضاحت کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ نصف علم جو ہے علم الفرائض کو کیوں کہا گیا۔ تو اس کے کئی جوابات ہیں۔ سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ علم الفرائض کو نصف علم کہا گیا اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے۔ یہ سب سے بہتر جواب ہے۔ سب سے بہتر جواب اس لیے ہے کہ نصف کی تعبیر جو ہے اور بھی موقعوں پر حدیث شریف میں اور بھی موقعوں پر اہمیت کو بتلانے کے لیے لایا گیا ہے نصف کا لفظ۔ اب جیسے آپ نے وہ حدیث سنی ہے الطہور و شطر الایمان، کہ پاکی ایمان کا آدھا جز ہے۔ شطر کے معنی جز کے آتے ہیں، نصف الایمان کی سے بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ایمان کا جز بھی ترجمہ کرتے ہیں۔
تو شطر الایمان پاکی کو قرار دیا گیا، تو حقیقت میں وہ آدھا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکی کی اہمیت کو بتلانے کی یہ تعبیر ہے۔ ہاں، یہ بات بھی آپ نے صحیح کہی ہے، من تزوج امراۃ فقد استکمل نصف الایمان، بہت اچھی بات ہے، جزاک اللہ۔ تو نصف کی جو تعبیر ہے یہ اہمیت کو بتلانے کے لیے احادیث میں اور بھی موقعوں پر اس تعبیر کا ذکر آیا ہے۔ تو علم الفرائض کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف علم قرار دیا اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے۔ سب سے بہتر جواب یہی ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ انسانوں کے مسائل اور احوال کو دیکھیں تو دو خانے بنانے پڑیں گے، ایک زندگی سے متعلق مسائل اور دوسرے مرنے کے بعد کے مسائل۔ تو انسان کے مسائل دو، آدھے ادھر آدھے ادھر۔ انسان کی ایک کیفیت حیات کی ہے اور دوسری کیفیت ممات کی ہے۔ تو حیات سے جڑے ہوئے مسائل وہ آدھے ادھر میں آ گئے، اور ممات سے جڑے ہوئے مسائل وہ دوسرے آدھے میں چلے گئے۔ تو میراث کا تعلق بعد الممات سے ہے، جب صاحب جائیداد مرتا ہے اس کے بعد ہی اس کی جائیداد میراث بنتی ہے۔ تو مرنے کے بعد کے مسائل ہو گئے۔ تو زندگی یہ آدھا معاملہ اور ممات موت یہ آدھا معاملہ۔ تو موت کے مسائل وہ آدھے دوسرے آدھے کی طرف چلے گئے، اور زندگی کے مسائل طہارت، عبادت، زکوٰۃ، حج، روزہ، تجارت، خرید و فروخت۔ جی ہاں صحیح ہے، آپ نے جو تعبیر اختیار کی وہ صحیح ہے۔ ہاں، تو چیٹ میں آپ اس کو اس طرح لکھ رہے ہیں تو اچھا کر رہے ہیں، تاکہ دوسرے احباب بھی چیٹ میں دیکھ لیں۔ اور تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ زندگی کے جو مسائل ہیں اگر وہ ہزاروں ہیں زندگی کے مسائل، تو میراث کے مسائل بھی تو ہزاروں ہیں۔ میراث کے مسائل ہزاروں کیسے ہے کہ مرنے والا مرتا ہے، کس کو چھوڑ کر جاتا ہے؟ کبھی ایک اولاد ہے، کبھی دو اولاد ہے، کبھی خالی بیٹا ہے، کبھی خالی بیٹی ہے، کبھی کوئی نہیں ہے پوتا ہے، کبھی وہ بھی نہیں ہے پر پوتا ہے، کبھی وہ بھی نہیں ہے پر پوتی ہے، کبھی خالی باپ ہے، کبھی باپ ماں ہے، کبھی وہ بھی نہیں ہے دادا ہے، کبھی وہ بھی نہیں ہے دادی ہے، کبھی وہ بھی نہیں ہے چچا ہے، کبھی وہ بھی نہیں ہے تو ماموں ہے، تو خالہ ہے، تو پھوپھی ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ مرنے والے نے کن وارثین کو چھوڑا ہے اور کس پوزیشن میں چھوڑا ہے، کون محجوب ہوں گے، کون محروم ہوں گے، کون وارث ہوں گے، کون کب حصہ کم پائیں گے، کون کب حصہ زیادہ پائیں گے، اگر ان تمام شکلوں کا احاطہ کیا جائے تو یہ مسائل بھی ہزاروں میں ہو جائیں گے۔ تو زندگی کے دوسرے مسائل اگر ہزاروں میں ہے تو میراث کے مسائل بھی تو ہزاروں میں ہے۔ اس اعتبار سے گویا کہ شاخ در شاخ، ہاں جی ہاں، اس کے شاخ در شاخ پھیلاؤ، زندگی کے دوسرے مسائل میں شاخ در شاخ پھیلاؤ ہے، تو میراث کے مسائل میں بھی شاخ در شاخ پھیلاؤ ہے۔ اس اعتبار سے اسے نصف علم کہا گیا کہ آدھے ادھر کے مسائل اور آدھے ادھر کے مسائل۔ تو یہ علم میراث کی اہمیت کے تعلق سے بات ہو گئی۔ اب میں کتاب کا آغاز جو ہے میں کر ہی دیتا ہوں۔ میں اب کتاب کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، حمد الشاکرین،
والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ ہم تعریف کرتے ہیں شکر گزار بندوں کی تعریف کی طرح، یعنی جس طرح شکر گزار بندہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ایسے ہی ہم شکر گزار بندوں کی طرح اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اور درود و سلام ہو سب سے افضل مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اور پاک اولاد پر۔ یہ تو حمد و صلات ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلم الفرائض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرائض کو سیکھو، وعلموہ الناس، اور لوگوں کو سکھلاؤ، اس لیے کہ یہ نصف علم ہے۔ یہ حدیث شریف جو ہے صاحب کتاب نے سب سے پہلے پیش کی۔ ہاں، اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اس کا حاشیہ بھی بہت اچھا ہے، آپ حضرات دیکھیں کہ لمبا لمبا حاشیہ ہے۔ یہ کتاب مولانا زبیر صاحب ہی نے جو ہے مجھے گزشتہ سال بھیجی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے، تو گزشتہ سے پیوستہ۔ تو اس کتاب میں حاشیہ بہت تفصیلی ہے اور اچھا ہے، آپ حضرات اس کا مطالعہ کریں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آگے یہ عبارت دیکھ لیں۔ الحمدللہ۔ الحقوق المتعلقۃ بترکۃ المیت، عربی کے اندر طریقہ اصل لفظ ہے، را کو زیر کے ساتھ، اور اردو میں ترکہ بولتے ہیں۔ یہ جو عنوان ہے، یہ عنوان اصل کتاب کا حصہ نہیں ہے، یہ عنوان بعد میں جنہوں نے تحقیق کر کے کتاب کو شائع کیا ہے، بعد کے حضرات نے اس کو شامل کیا ہے۔ اب اصل متن یہ ہے، قال علماؤنا سے، ہمارے علماء نے فرمایا تتعلق بترکۃ المیت حقوق اربعۃ مرتبۃ، میت کے ترکہ سے 4 حقوق ترتیب وار متعلق ہوتے ہیں۔ اب 4 حقوق مشہور ہیں، یہ آپ میں سے بیشتر حضرات نے سراجی پڑھ رکھی ہوگی، تو اصل ہم لوگوں کو جو ہے سراجی پڑھتے ہوئے مشق کرنا ہے، یعنی تمرین کرنی ہے، اور وارثین کسی بھی انداز کے آ جائیں آپ کے سامنے اور ترکہ کچھ بھی آ جائے، آپ اسے حل کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ اصل جو ہے ہماری توجہ اس طرف ہوگی۔ اس لیے کوشش یہ کریں گے کہ جو عبارتیں یہ سب ہیں، اس میں زیادہ وقت لگائے بغیر ہم سراجی کے مسئلے کو کاپیوں میں حل کرنے والے اور سائل کو ہم صحیح صحیح جواب دینے والے بن جائیں۔ مثلا 5 بیٹا ہے، 5 بیٹی ہے، ماں باپ ہے، بیوی ہے، ترکہ 50 لاکھ ہے، کیسے مسئلہ بنے گا، ہر وارث کو کیا دیا جائے گا، اس کی پوری ترتیب بنانے کی کیا ہوگی، سراجی سے اصل ہمیں یہی سیکھنا ہے۔ تو آپ میں سے اکثر حضرات نے سراجی پڑھ رکھی ہے، اس لیے اگر عبارت میں زیادہ وقت نہ لگے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ بات بھی پوری آ جائے اور تھوڑا تیز بھی ہو جائے۔ تو میت کے ترکہ سے متعلق 4 حقوق ترتیب وار متعلق ہوتے ہیں۔ الاول یبدأ بتکفینہ و تجہیزہ من غیر تبذیر ولا تقتیر، پہلا حق، آغاز کیا جائے گا اس کے کفن دینے اور اس کے تیار کرنے۔ جہزہ یجہزو کے معنی آتے ہیں تیار کرنا،
تو تجہیز میں اسے یعنی غسل دینا بھی ہے اور کفن دینا بھی ہے اور دفن کرنا بھی ہے، سارے امور تجہیز میں شامل ہے۔ تیار کرنا، جہز یجہز تجہیزا کے معنی جو ہے تیار کرنے کے آتے ہیں، فلما جہزہم بجہازہم وغیرہ جو قرآن کریم میں ہے، تو یہ ہے اس کے معنی میں عموم ہے، اور تکفین جو ہے اس کا جز ہے۔ تو نہلانا، دھلانا، کفن پہنانا، نماز پڑھنا اور دفنانا، یہ سب جو ہے اس کے اندر گویا کہ شامل ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے تکفین و تجہیز، یہ لفظ ایسا ہے جس میں ساری باتیں شامل ہو گئیں، غسل سے لے کر دفنانے تک۔ تو جہز یجہز تجہیزاً کے معنی تیار کرنا۔ تو تکفین و تجہیز و تکفین اردو میں استعمال یوں کرتے ہیں، تجہیز و تکفین۔ تو تجہیز و تکفین سے آغاز کیا جائے گا بغیر فضول خرچی کے تبذیر، بذر یبذر و تبذیر کے معنی ضرورت سے زائد خرچ کرنا، فضول خرچی کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن کریم میں جو تبذیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، مبذرین باب تفعیل سے، بذر یبذر و تبذیر، تبذیر یہ مصدر ہے تفعیل کے وزن پر۔ فضول خرچی کیے بغیر اور ولا تقتیر، کمی کیے بغیر۔ قطر یقتر و تقتیر کے معنی کم کرنا، ضرورت سے کم کرنا اور بخل کرنا، دونوں معنی اس کے آتے ہیں۔ تو تبذیر کا اپوزٹ ہے، اس کی ضد ہے تقتیر، جیسے رات کی ضد ہے دن، تو زمین کی ضد ہے آسمان، کالا کی ضد ہے سفید، ایسی تبذیر کی ضد ہے تقتیر۔ ادھر فضول خرچی، ادھر بخالت، کم کرنا۔ اب تجہیز و تکفین میں وہ مسئلے کہ تبذیر کیا ہے، تقتیر کیا ہے، تو بہت زیادہ جزیات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کفن مسنون ہے، مقدار مردوں کے لیے 3 اور عورتوں کے لیے 5۔ آپ کتابوں میں، اردو کتابوں میں دیکھ لیں، آپ سرچ کر کے بھی دیکھ لیں کہ اس میں جو ہے جو کفن مسنون ہے وہ کیا ہے، اور کفن مسنون سے کم یا کفن مسنون سے زیادہ کیا ہے، یہ آپ فوراً تلاش کر لے سکتے ہیں۔ بہرحال کوئی جزیہ ایسا جو آپ جس کا مسئلہ جاننا چاہتے ہوں تو آپ اسے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو فضول خرچی نہ ہو۔ اب اس کے اندر بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ فضول خرچی کا تعلق بنیادی طور پر 2 پہلو سے ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ کفن مسنون سے زیادہ مقدار میں دیا جائے۔ مرد کو 3 کپڑے دینے کے ہیں، 4 کپڑے دے رہے ہیں، مرد کو 3 کپڑے دینے ہیں، 6 کپڑے دے رہے ہیں، تو مقدار میں بڑھوتری، یہ بھی کیا ہے، فضول خرچی ہے۔ اور کپڑے تو 3 ہی ہوں، لیکن کیفیت میں فضول خرچی۔ کیفیت میں فضول خرچی کا مطلب یہ ہے کہ میت نے زندگی میں 100 روپے میٹر والے کپڑے استعمال کیے، زیادہ تر 50 روپے میٹر، 60 روپے میٹر، 100 روپے میٹر، 150 روپے میٹر، 200 روپے میٹر، 250 روپے میٹر، لیکن اب اسے دیا جا رہا ہے کفن میں 2000 روپے میٹر، 1000 روپے میٹر، انتہائی مبالغہ کے ساتھ مہنگا سے مہنگا کپڑا دیا جا رہا ہے، حالانکہ 3 ہی کپڑا دے رہے ہیں، مقدار وہی ہے جو مسنون ہے، لیکن کیفیت کا فرق ہو گیا۔ تو کیفیت کا یہ فرق جو ہے یہ بھی تبذیر میں داخل ہے۔ تو اعلیٰ کوالٹی، ایسی اعلیٰ کوالٹی جس کا وہ زندگی میں استعمال نہیں کرتا تھا، تو اس طرح مبالغے سے بچنا ہے۔ اب جس آدمی کی حیثیت درمیانی کپڑے کی ہے، وہ بہت زیادہ مہنگا استعمال کر لے میت کے لیے، یہ بات بھی تبذیر میں داخل ہے۔
تقدیر، اس کے اندر بھی یہی دو باتیں آئیں گی کہ مقدار کے اعتبار سے بخل کرنا. اب مرد کے لیے 3 کپڑے مسنون ہے، یہ ایک ہی کپڑا دے رہا ہے. عورتوں کے لیے جو ہے 5 ہے، تو جو 3 کپڑے مردوں کے ہیں آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ذرا بتلا ہی دیا جائے. تو ازار ہے، قمیص ہے، لفافہ بولتے ہیں، ازار، قمیص، لفافہ. اور عورتوں میں 2 بڑھ جاتا ہے، ازار، قمیص، لفافہ میں 2 اور بڑھ جاتا ہے. ایک جو ہے خمار ہے، اور ایک کو بولتے ہیں سینہ بند. تو سینہ بند کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے اور ایک خمار ہوتا ہے. تو اس طرح سے 2 کا اضافہ عورتوں کے لیے ہو جاتا ہے. 5 کپڑے مسنون ہیں عورتوں میں. اب یہاں بھی اگر 10 کپڑے دیں، 5 کی جگہ 8 کپڑے دے دیں، 6 کپڑے دے دیں، تو یہ اسراف ہو گیا. اور اگر 5 کے بجائے 2 ہی کپڑا دیا، 3 کپڑا دیا 5 کی جگہ، تو یہ بھی تقدیر کے دائرے میں آ گیا. تو مقدار کے اعتبار سے بخالت یا معیار کے اعتبار سے بخالت، جس معیار کا کپڑا مرحوم زندگی میں استعمال کرتا ہو، مثلا 150 روپے 200 روپے میٹر، اب اس کو مرنے کے بعد دے رہے ہیں 30 روپے میٹر، 40 روپے میٹر، تو یہ بخالت ہے کہ جب اس آدمی کی حیثیت ایسی تھی 200 روپے 150 روپے میٹر کی، 100 روپے میٹر کی، تو 30-40 روپے یہ سمجھ کر دے رہے ہیں کہ جب مر ہی گیا تو اس پر زیادہ خرچ کیوں کرنا، وہ تو مٹی میں مل جانے والا ہے، خامخواہ کیوں خرچ کرنا 150 روپے میٹر 200 روپے میٹر. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. میت کا اکرام، مرنے کے بعد بھی انسان کا اکرام ضروری ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں اشارہ موجود ہے کہ کسر عظام المیت کا کسر الحی، کہ میت کے ہڈیوں کو توڑنا زندہ شخص کی ہڈی توڑنے کی طرح ہے. تو بہرحال احترام جو ہے جس طرح زندگی میں ہے، مرنے کے بعد بھی میت کا احترام لازم ہے. اور اسی لیے اذکروا محاسن موتاکم کہا گیا ہے کہ احترام کا یہ حصہ ہے کہ میت کو اچھے اس کے کارناموں سے یاد کیا جائے. زندگی میں کوئی کمزوری آ گئی ہو، یعنی کوئی کمزوری کا کام کیا ہو اور کچھ جو ہے عیب کا پہلو ہو، اب مرنے کے بعد ان سب چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے. صحابہ نے تعجب سے پوچھا تھا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو حضور نے فرمایا تھا ان فیہ لنفسا، ان فیہ لنفسا، کہ وہ بھی تو ایک جان تھی، یعنی انسانی کرامت. انسانی کرامت کے نقطۂ نظر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تھے. تو بہرحال تو میت کا اکرام بھی ہونا چاہیے. اور اکرام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کپڑوں میں بخالت نہ تو مقدار کے اعتبار سے کی جائے اور نہ کیفیات کے اعتبار سے کی جائے. تو یہ تو بات ہو گئی تجہیز و تکفین کی. اب اس میں دفنانا بھی ہے، غسل کے مسائل بھی ہیں، وہ سب جزیات آپ متعلقہ کتاب الجنائز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کا موضوع نہیں ہے. ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله، پھر اس کے دیون کو ادا کیے جائیں ان تمام مالوں سے جو اس کے مالوں میں سے بچ جائے. یعنی تجہیز و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد اب جو میت کا مال بچ گیا، تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد اب جو مال بچ گیا، اب مثال کے طور پر 30 روپیہ چھوڑ کر گیا تھا، تجہیز و تکفین میں 9 روپے خرچ ہو گئے. اب جب 9 روپے خرچ ہو گئے، اب اس مثال کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے تاکہ اگلے ٹکڑے میں کام آئے. 30 روپے چھوڑ کر گیا تھا، تجفین میں 9 روپے خرچ ہو گئے.
अब बचे हुए माल हैं 21। अब 21 रुपया जो है उसमें से दैन अदा किया जाएगा। अब दैन कितना है? तो दैन चाहे जितना भी हो, दैन चाहे 2 रुपया हो, दैन चाहे 10 रुपया हो, और दैन चाहे 21 रुपया हो, तमाम के तमाम दुयून अदा किए जाएंगे बचे हुए माल से। तजहीज़ व तकफीन से बचे हुए माल पूरे के पूरे रखेंगे सामने, ताकि तमाम कर्जों को अदा किया जा सके। अब आपके जहन में एक सवाल यह होगा कि अगर कर्जे जो हैं 21 रुपये से बढ़ जाएं, 22 रुपये हो जाएं और 25 रुपये हो, तब क्या होगा? तो इस सवाल के जवाब के लिए एक मुस्तकिल बाब है जो पढ़ेंगे आप कि फस्लुन फी क़िस्मत तरीक़ात, तर्कों की तकसीम के बारे में ये फसल किताब के दरमियान में है, वहीं पर है। व बैनल गुरमा, उसी फसल में ये बहस भी है जहां तर्कों के तकसीम का उसूल है। जिस बाब में, उसी बाब में ये बहस है कि अगर कर्जे का मजमुआ बढ़ जाए और तरका घट जाए तो उन कर्ज देने वाले को कर्जा कैसे वापस किया जाए। 21 रुपया बचा हुआ है तजहीज़ व तकफीन से और कर्जे हैं 25 रुपये, कर्जे हैं 30 रुपये। तो जवाब अभी बुनियादी तौर पर यह है कि अगर कई लोग हैं कर्ज देने वाले, किसी ने 5 दिए, किसी ने 10 दिए थे, किसी ने 12 दिए थे, किसी ने 15 दिए थे, तो उसी 21 रुपया में सबको दिया जाएगा उनके कर्जों के तनासुब से। अगर कर्ज देने वाले कई हों तो उसी 21 रुपया से उन तमाम कर्ज दहिंदा के कर्जों के तनासुब से दिए जाएं। और वो तनासुब कैसे निकलेगा, क्या तरीका होगा, उसके लिए मुस्तकिल बाब है। जब वहां पहुंचेंगे तब बात समझ में आएगी। फिल वक्त तो ये जहन में रखिए मोटी सी बात कि कर्जे पूरे के पूरे अदा किए जाएंगे अगर पूरे के पूरे कर्जे तरका से अदा हो जा रहे हो तो। अगर पूरे के पूरे कर्जे अदा हो जा रहे हो, चाहे कितना भी तरका उसमें चला जाए, बहरहाल तमाम तरका चला जाए उसमें, तो पूरे तरके को इस्तेमाल कर लेंगे कर्जों की अदायगी में। और अगर कर्जे बढ़े हुए हों तो उसकी बहस फिर हम लोग आगे किताब के दरमियान जब हम पहुंचेंगे तो फिर पढ़ेंगे। अब यहां पर रुक कर एक और बात यह है कि कर्जे जो हैं बुनियादी तौर पर 2 तरह के कर्जे हमारे फुकहा ने 2 खाने रखे हैं, कर्जों के 2 खाने। एक खाना है हुकूकुल्लाह, यानी अल्लाह का हक, यानी अल्लाह का कर्जा, और एक खाना है बंदों का कर्जा। और तो अल्लाह का कर्जा और बंदों का कर्जा, इसमें किसको मुकद्दम किया जाए, ये एक बहस आती है। इसी तरह से एक बहस ये आती है कि हालत सेहत के कर्जे और हालत बीमारी के कर्जे, हालत सेहत के कर्जे, और जब वो मरजुल मौत में मुब्तला हो गया था उस दरमियान में अगर उसने कर्जों का इकरार किया तो उस कर्जे की हैसियत। हालत बीमारी में बाज वो कर्जे होते हैं जो बिल्कुल वाज़े होते हैं, तो उसकी हैसियत क्या बनती है। तो थोड़ा सा मैं इसकी जो है वजाहत कर देना मुनासिब मालूम पड़ता है कि मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। जहां तक ये बात कि कौन से कर्जे मुकद्दम होंगे, तो इस सिलसिले में सबसे पहला हक
اللہ کا قرض ہے، اللہ کا قرض یہ مقدم ہے، جیسے کہ زکوٰۃ، جیسے کہ فدیہ اور جیسے کہ کفارہ، یہ سب اللہ کا قرضہ ہے۔ بندوں کا قرض، بندوں کا قرض جیسے کہ حالت صحت کا قرضہ اور ہاسپٹل کا موت کے زمانے کا قرضہ۔ میں نے ایک بات یہ کہی کہ اللہ کا قرضہ جو ہے یہ مقدم ہے، تو مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا۔ اللہ کا قرضہ جو ہے وہ اصل میں نمبر 3 پر چلا جاتا ہے۔ اللہ کا قرضہ جو ہے وہ نمبر 3 پر چلا جاتا ہے، یعنی وصیت والے میں۔ وہ کیسے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ کے قرضے جس کی میت نے وصیت کی ہو اس کی ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ اللہ کے قرضے جس کی میت نے وصیت کی ہو اس کی ادائیگی واجب ہوتی ہے، تو اب وصیت کی بنیاد پر وہ نمبر 3 میں چلا گیا۔ اب کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کیا 2 سال کی، کوئی شخص جو ہے کفارہ ادا نہیں کیا، کفارے قسم، اور وہ مر گیا، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی وارثین کریں گے؟ 2 سال 4 سال 5 سال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی۔ اسی طرح سے کفارے قسم جو ہے 2 قسمیں 3 قسمیں توڑی اور کفارہ جو ہے اس نے ادا نہیں کیا۔ اب وارثین کو فکر ہو رہی ہے کہ میں اب کیا کروں، میت پر تو زکوٰۃ واجب تھی، زکوٰۃ فرض تھی، 2 سال کے 3 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا، اس پر 2-3 کفارے تھے ادا نہیں کیا، اب ہم لوگ کیا کرنا؟ اب وارثین سوچ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر میت نے مرنے سے پہلے وصیت کی ہے یا نہیں کی ہے، دو بات ہو گئی۔ اگر میت نے وصیت کی ہے تو پھر اس وصیت کو نافذ کریں گے تہائی مال میں۔ تو بہرحال یہ وصیت کے دائرے میں بات چلی گئی نمبر 3 میں، اور وصیت جو ہے تہائی مال میں نافذ کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ حقوق اللہ والے قرضے جو ہیں وہ نمبر 3 میں چلے گئے۔ میں نے اس کو جو ہے حالت صحت کے قرضوں سے بھی قوی قرار دیا تھا، وہ چوک ہو گئی تھی، اس کو آپ لوگ ٹھیک کر لیں۔ حالت صحت کے قرضے یعنی بندوں کے قرضے جو ہیں بہرحال وہ اس کی ادائیگی مقدم ہے، اور اللہ کے قرضے جو ہیں اس کی ادائیگی نمبر 3 پر چلی جاتی ہے۔ تو میں نے یہ بات کہی آپ کے سامنے کہ اللہ کے قرضے کی وصیت کی ہے یا وصیت نہیں کی ہے۔ وصیت اگر کی ہے تو نمبر 3 پر معاملہ چلا گیا، وصیت نہیں کی ہے تو اس سلسلے میں بنیادی بات ذہن میں رکھیں آپ کہ وصیت اگر نہ کی ہو تو اب وارثین کے ذمے اللہ کے ان قرضوں کو ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اللہ کے ان قرضوں کو جو میت پر قرضے ہیں ان کو ادا کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ وارثین کی اپنی رضامندی پر ہے۔ اگر وصیت کی ہے تو پھر نمبر 3 پر معاملہ چلا گیا۔ یہ ایک بنیادی بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اب وصیت نہ کی ہو تو وارثین کی مرضی پر ہے، یہ بات آئی۔ اب یہاں پر تھوڑی سی اور وضاحت کروں کہ وارثین میں کچھ بالغ بھی ہوتے ہیں، کچھ نابالغ بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر تمام وارث بالغ ہیں تب تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، تمام وارثین بالغین کی صف میں ہیں، تو وہ سب آپس کے سمجھوتے اور مرضی سے میت پر عائد تمام زکوٰۃ، تمام کفارات وغیرہ، فدیہ، رمضان کا فدیہ وغیرہ، یہ تمام کے تمام ادا کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ تمام وارثین نے فیصلہ کر لیا کہ سارے کے سارے ترکے ختم ہو جائیں، پھر بھی ہم میت کے اوپر جو قرضہ ہے اللہ کا ہم ادا کریں گے، اگرچہ کہ میت نے وصیت نہیں کی، اگرچہ کہ
میت نے کوئی اس طرح کی ہدایت وارثین کو نہیں دی، پھر بھی وارثین کی سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے اس بات کو اپنے ذمے لے لیا نفلاً تبرعاً کہ ہمارا باپ مرنے کے بعد کسی طرح کی تکلیف میں نہ رہے، تمام قرضے اللہ کے ادا کریں گے۔ تو پھر یہ وارثین کے پر گویا نفلی طور پر یعنی وارثین کے لیے گنجائش ہے، مستحسن ہے کہ وہ سب بالغین ہیں تو اللہ کے ان قرضوں کو ادا کر دے اپنے طور پر، اپنی مرضی میں، چونکہ میت نے وصیت نہیں کی ہے۔ تو یہ وارثین کے لیے سعادت کی بات ہو گئی۔ لیکن اگر کچھ وارثین نابالغ ہیں تو نابالغ وارثین کے حصے پورے کے پورے ادا کیے جائیں گے۔ اللہ کے قرضوں کو ادا کرنے کے بعد جو بچے وہ نہیں، بلکہ اللہ کے قرضوں کو نکالنے سے پہلے جتنا مال ہے، اللہ کے قرضوں کو نکالے بغیر جتنا مال ہے، اس مال میں نابالغ کا کتنا حصہ بن رہا ہے، نابالغ کا جتنا حصہ بن رہا ہو وہ اس کو پورا دے دیا جائے۔ اب جو بچ گیا بالغ وارثین کے لیے، تو بالغ وارثین اپنے حصے میں سے اب ادا کر سکتا ہے اللہ کے قرضوں کو۔ اللہ کے قرضوں کو بالغ وارثین اپنے حصوں میں سے ادا کریں گے۔ تو اللہ کے قرضے کے بارے میں 3 باتیں آپ کے سامنے آئی بنیادی طور پر۔ پہلی بات یہ آئی کہ اگر میت نے اللہ کے قرض کو ادا کرنے کی وصیت کی ہو تو تہائی مال میں وہ وصیت نافذ کی جائے گی، جو نمبر 3 پہ چلا گیا۔ دوسری بات یہ آئی کہ اگر وصیت نہ کی ہو اور تمام وارثین بالغ ہو تو آپسی رضامندی سے اللہ کے پورے قرضوں کو یہ لوگ ادا کر سکتے ہیں، چاہے میراث پوری کی پوری ختم ہو جائے اگر وہ راضی ہیں تو۔ اگر راضی نہیں ہیں تو جتنا وہ سہولت سے ادا کر دیں اچھی بات ہے۔ اور تیسری بات میں نے یہ کہی کہ اگر کچھ نابالغ ہوں اور کچھ بالغ ہوں تو نابالغ وارثین کا حق کم نہیں کیا جائے گا، ان کا پورا حق دیا جائے گا۔ بالغ وارثین کے حصے میں جو آئے اس میں یہ بالغ وارثین اللہ کے قرضوں کو ادا کرنے کے مجاز ہوں گے، لیکن یہ سب کیا نفلاً ہے، تبرعاً ہے، بالغ وارثین پر بھی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ میت نے وصیت ہی نہیں کی ہے۔ تو یہ اللہ کے قرضوں کے بارے میں تفصیل ہو گئی۔ اب بندوں کے قرضوں کی طرف آئیے۔ بندوں کے قرضے 2 طرح کے ہیں۔ بندوں کے قرضے جو حالت صحت کے ہیں، بندوں کے وہ قرضے جو حالت صحت کے ہیں، اور بیماری کے وہ قرضے جو بالکل واضح ہیں۔ اس میں غور کریں آپ، بندوں کے قرضے جو حالت صحت کے ہیں، یعنی میت جو ہے صحت کے زمانے میں اس نے قرض لیا تھا، زید کا انتقال ہوا تو زید نے حالت صحت میں قرضے لیے تھے، اور وہ قرضے جو حالت مرض میں بالکل واضح ہیں، جس کو قوی قرضے کہا جاتا ہے، جیسے کہ علاج و معالجہ ہوا ہاسپٹل میں اور اس کا بل موجود ہے، تو یہ بالکل واضح قرض ہے۔ تو حالت صحت کے قرضے اور حالت مرض کے واضح قرضے، قوی قرضے، وہ ایک ہی صف میں ہیں، ایک انداز کے ہیں۔ تو دونوں طرح کے قرضوں کو یکساں انداز سے ادا کیا جائے گا۔ یکساں انداز سے ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان قرضوں کی اگر پوری ادائیگی ہو جا رہی ہے تب تو پورے ادا کریں گے بلا تفصیل، یعنی نمبر 1 نمبر 2 کی بات ہی ختم ہو گئی۔ جب پورے قرضے ادا کرنے کی صلاحیت ترکے میں موجود ہے
تو اب نمبر 1 قرضہ، نمبر 2 قرضہ کی بات ہی ختم ہو گئی. حالت صحت کے قرضے اور بیماری کے وہ قرضے جو بالکل واضح ہیں، اس میں ترتیب کی ضرورت ہی نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، لہذا یہ پورے قرضے ادا کیے جائیں گے. لیکن اگر ترکہ کم ہے اور قرضے زیادہ ہیں تب ترتیب قائم ہوگی. ترتیب یہ قائم ہوگی کہ جو یکساں انداز کے قرضے ہیں پہلے اسے ادا کیا جائے. اب اگر پھر بچے تب نمبر 2 کے قرضے ادا کیے جائیں. چنانچہ حالت صحت کے قرضے اور ہاسپٹل کے قرضے جو مرض وفات میں ہوئے وہ بالکل واضح اور قوی ہیں، وہ تو ایک ساتھ ادا کیے جائیں گے. لیکن اس کے بعد مال تھوڑا ہی بچا اور بیماری کے حالت کے وہ قرضے جو مخفی ہیں، ہاں یہ میں نے واضح نہیں کیا تھا، بندے کے قرضے جو کیٹیگری نمبر 2 بندوں کے قرضے جو دوسرے نمبر پر آتے ہیں، ذرا ضعیف ہیں، وہ یہ قرضے ہوتے ہیں کہ حالت مرض میں میت نے کسی دوست کے لیے اقرار کیا، مرنے سے پہلے اس نے اقرار کر لیا کہ میرے اوپر میرے فلاں دوست کا 50,000 روپیہ قرض ہے. اب دیکھیں آپ کہ زندگی میں انہوں نے کچھ اقرار نہیں کیا اور مرنے کے قریب جو انہوں نے اقرار کر لیا اپنے دوست کے لیے کہ میرے دوست کا میرے اوپر 50,000 قرضہ ہے، لہذا میرے ترکہ سے یہ قرض ادا کیا جائے. تو حالت مرض کے یہ قرضے جس کا اقرار میت نے کیا ہے اپنے دوست کے لیے، اس قرضے کی حیثیت ثانوی ہے، اس قرضے کی حیثیت نمبر 2 کی ہے. تو اب معاملہ نتیجہ کہاں سامنے آئے گا؟ نتیجہ یہاں سامنے آئے گا کہ اگر ترکہ زیادہ نہیں ہے، تمام کے تمام قرضے ادا نہیں ہو سکیں گے، حالت صحت کے قرضے، ہاسپٹل کے خرچے اور حالت مرض میں جو دوست کے لیے 50,000 کا اقرار کیا، یہ سب کے سب پورے نہیں ہو سکتے، تو پھر نمبر 1 پر فوقیت دی جائے گی حالت صحت کے قرضے کی اور ہاسپٹل والے قرضے کی. یہ دونوں برابر ہیں، ہاسپٹل کا قرضہ قوی ہے اور حالت صحت کا قرضہ بھی قوی ہے، دونوں ایک ساتھ ادا کیے جائیں گے. اب اگر ان دونوں کو ادا کرنے کے بعد بھی بچ جائے، اب وہ اقرار جو دوست کے لیے کیا تھا مرض وفات میں، اب ادا کیا جائے گا دوست والا قرضہ. تو یہ نتیجہ یہاں سامنے آئے گا. لیکن اگر ترکہ بہت زیادہ اچھا خاصا ہے اور نمبر 1 والا قرضہ بھی نمبر 2 والا قرضہ بھی ادا کرنا آسان ہے، تب تو کوئی دقت کی بات ہی نہیں ہے، نمبر 1 والا قرضہ بھی ادا کر دیں گے، نمبر 2 والا قرضہ بھی ادا کر دیں گے، پھر بھی مال بچ رہا ہے تو اب نمبر 3 کی طرف چلے جائیں گے، وصیت کی طرف. تو بہرحال قرضوں کے تعلق سے، بندوں کے قرضوں کے تعلق سے یہ تفصیلات جو ہیں آپ کے سامنے بنیادی پیش کی گئی ہیں. مزید اس کی باتیں جو ہیں وہاں پر آئیں گی جب قرضوں کی تقسیم قرض خواہوں کے درمیان کیسے کریں گے، وہ بات وہاں پر آئیں گی ترکہ کی تقسیم والے فصل میں. نمبر 3 میں کی طرف اب ہم آتے ہیں. ثم تنفذ وصایاہ، ثم تنفذ وصایاہ من ثلث ما بقی بعد الدین، پھر اس کی وصیت نافذ کی جائے گی دین کے بعد بچے ہوئے کی تہائی سے. تو اب یہاں پر ایک چیز جو ہے، جو ہمارے فضلاء جو جدید فضلاء ہیں ان کے اندر تھوڑا کنفیوژن رہتا ہے، یعنی سب کے اندر نہیں لیکن بعض کے اندر کنفیوژن رہتا ہے کہ تہائی مال سے وصیت نافذ کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ پورے ترکے کی تہائی. تو یہ غلط فہمی نہ رہے، اس غلط فہمی کو سب سے پہلے دور کر دیں.
کہ پورے ترکے کی تہائی مراد نہیں ہے. اگر تجہیز و تکفین میں خرچے ترکہ سے کیے گئے، کچھ قرضے تھے، قرضے بھی ادا کیے گئے، اس کے بعد میں نے مثال دی تھی 30 روپے کی کہ 30 روپے چھوڑے تھے، تجہیز و تکفین میں 9 روپے چلے گئے، بچ گئے 21 روپے. اب 21 روپے جو بچے ہیں تو ہاں اگر کوئی قرضہ نہیں تھا میت پر کوئی قرضہ نہیں تھا تو پھر 21 روپے کی تہائی یعنی 7 روپے تک میں وصیت نافذ کی جائے گی. اگر 10 روپے کی وصیت کی ہے تو 7 روپے کی وصیت نافذ کی جائے گی. 8 روپے کی وصیت کی ہے تو بھی 7 روپے کی وصیت نافذ کی جائے گی. اگر 5 روپے کی وصیت کی ہے تو 5 روپے کی وصیت نافذ کی جائے گی، اس لیے کہ 5 7 کے اندر ہے. اور 6 کی وصیت کی تو 6 وصیت نافذ کی جائے گی، چونکہ 6 تہائی کے اندر ہے. 7 کی وصیت کی تو 7 کی وصیت بھی نافذ کی جائے گی، اس لیے کہ 7 تک کی گنجائش ہے. تجہیز و تکفین کے بعد 21 روپے بچے تھے تو 7 تہائی ہے. لیکن اگر قرضہ جو ہے کچھ تھا اس کے اوپر، فرض کر لیجئے کہ 3 روپیہ قرضہ تھا، 3 روپیہ قرضہ اس کے اوپر تھا جس کو ادا کیا گیا تجہیز و تکفین کے بعد، تو 9 روپیہ تجہیز و تکفین کا نکل گیا، 21 روپیہ بچا. 3 روپیہ قرضوں کا تو 3 روپیہ نکل گیا، تو 21 روپے میں سے 3 روپے نکل گئے قرض والے، تو اب بچ گئے 18 روپے. ٹوٹل 30 روپیہ، 9 روپیہ تجہیز و تکفین کا نکل گیا، 3 روپیہ قرضوں کا نکل گیا، اب بچ گیا 18 روپیہ. اب 18 روپیہ کی تہائی ہمارے لیے معیار ہے، نہ تو 30 روپیہ معیار ہے نہ 21 روپیہ معیار ہے. وصیت تہائی میں وصیت نافذ کرنے کے لیے معیار نہ 30 روپیہ ہے نہ 21 روپیہ ہے بلکہ 18 روپیہ ہے. یہی 18 روپیہ دین کی تجہیز و تکفین کے خرچے اور دین کی ادائیگی کے بعد یہی 18 روپے بچے ہیں. یہی 18 روپے اب معیار ہیں تہائی کو پکڑنے کے لیے، تہائی کو نکالنے کے لیے. تو 18 کے تہائی ہوئے ہے 6 روپے، گویا کہ 6 روپے تک میں وصیت نافذ کی جائے گی. تو یہ مطلب ہوا من ثلث ما بقی بعد الدین، دین کے بعد جو بچے اس کی تہائی سے وصیت نافذ کی جائے گی. تو اب عام طور سے قرضے وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، وصیت بھی عام طور سے میت کی نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے سیدھے فتوے میں کبھی کبھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر وارثین نے 50,000 چھوڑے ہیں اور اتنے بیٹے اتنی بیٹی ہے تو 50,000 کو ان کے درمیان اس طرح سے تقسیم کر دیں گے کہ 50,000 میں بیٹے کو اتنا بیٹی کو اتنا مل جائے گا، پورا 50,000 بانٹ کے بتلا دیا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ تجہیز و تکفین کے خرچے کو کوئی وارث اپنے ذمے لے لیتا ہے اور اپنی سعادت سمجھتا ہے کہ ترکہ سے کیوں جو ہے تجہیز و تکفین کے خرچے کیے جائیں، میں کیوں نہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں. تو کوئی وارث جو ہے اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے اور خرچے خود کر لیتا ہے. اسی طرح سے میت پر کوئی دین نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے میت نے کوئی وصیت نہیں کی ہوتی ہے، تو اس طرح 50,000 پورے کے پورے ترکے ان کے بیٹے بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیے گئے. نہ تجہیز و تکفین کے خرچے نکالے گئے، نہ قرضے والی بات سامنے آئی، نہ وصیت والی بات سامنے آئی. لیکن اصولی طور پر ہمارا جواب جو ہے یہ ہونا چاہیے، کبھی بھی فتویٰ لکھیں تو ہمارے اس فتوے میں آغاز یہیں سے ہونا چاہیے کہ اگر میت کی تجہیز و تکفین پر خرچے ہوئے ہوں تو وہ ان پر کوئی قرض ہو تو اس کی ادائیگی، اور کوئی وصیت کی ہو تو تجہیز و تکفین اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد بچے ہوئے مال کی تہائی میں وصیت نافذ کرنے کے بعد
اب بچے ہوئے مال کو وارثین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ نمبر 4 پر وارثین کے درمیان نمبر 4 پر مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ نمبر 1 پر تجہیز و تکفین، نمبر 2 پر قرضوں کی ادائیگی، اور نمبر 3 میں تہائی مال میں وصیت کا نفاذ۔ نمبر 4 میں مال کو وارثین کے درمیان تقسیم کرنے والی بات۔ تو یہ جو ہے تعبیر فتوے میں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے بعض حضرات ایک گاڑھی تعبیر اختیار کرتے ہیں فتوے میں کہ بشرط صحت، یعنی جیسے سوال کیا گیا کہ ایک شخص مرا اور ان کے دو بیٹا ہے دو بیٹی ہے، ماں باپ ہے، 50,000 کیسے تقسیم کریں گے؟ تو الجواب باللہ توفیق بشرط صحت سوال بعد ادائے حقوق متقدمہ علی الارث وعدم موانع ارث، ترکہ کے اتنے حصے کیے جائیں گے، بیٹا اور بیٹی کو اتنا، ماں باپ کو اتنا اتنا دیا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ تعبیر کیا اختیار کرتے ہیں بعض حضرات، بعض مفتیان جو میں نے دیکھے ہیں، بڑے بعض مفتیان بھی، کہ بشرط صحت سوال بعد ادائے حقوق متقدمہ علی الارث، یعنی میراث کی تقسیم سے پہلے جو حقوق مقدم ہے، یعنی اجمال کے ساتھ پیش کر دیا، بعد ادائے حقوق متقدمہ علی الارث۔ نمبر 4 میں جو میراث کی تقسیم ہے وارثین میں، اس سے پہلے جو 3 حقوق مقدم ہے اس کی ادائیگی کے بعد، یہ مطلب ہوا بعد ادائے حقوق متقدمہ علی الارث وعدم موانع ارث۔ اس کا تعلق جو ہے وارثین سے ہے کہ وارثین جس کو ہم دے رہے ہیں، اگر کوئی مانع شرعی نہیں ہے، جیسے کوئی قاتل نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی کافر نہیں ہے وارثین میں، چونکہ کافر ہونا معنی میں سے ہے، قاتل ہونا معنی میں سے ہے، تو غلام ہونا معنی میں سے ہے، یہ 3 چیز موانع میں سے ہے۔ تو وعدم موانع ارث، تو دیکھا آپ نے کتنی گاڑھی تعبیر ہوتی ہے بعض مفتیان کی۔ تو یہ نمبر 3 پر ہو گیا، دین کی ادائیگی کے بعد بچے ہوئے مال کی تہائی سے وصیت نافذ کی جائے گی۔ اب وصیت جو ہے، یہ وصیت اب اس میں برابری ہے کہ وصیت چاہے وہ زید عمر بکر کے لیے کرے، وصیت وہ مدرسے کے لیے کرے، وصیت وہ مسجد کے لیے کرے، وصیت وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کرے۔ یہ میں نے جو ہے جو اللہ کے قرضوں کو جب وصیت کی گئی ہو اس کی ادائیگی کی، تو نمبر 3 پر چلا جائے گا۔ یہ بات میں نے جو کہی تھی ابھی، تو اب وہ بات پھر دوبارہ آ گئی کہ اللہ کے قرضوں کی جو وصیت کی گئی نمبر 3 پر بات آ گئی۔ اب وصیت جو ہے، چاہے وصیت زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہو، وصیت چاہے مسجد میں دینے کی ہو، مدرسے میں دینے کی ہو، زید عمر بکر خالد کو دینے کی ہو، یہ ساری وصیتیں برابر ہیں۔ لہذا اگر یہ تمام کی تمام وصیتیں تہائی مال میں ممکن ہے، تو تہائی مال میں پوری کی پوری وصیت نافذ کی جائے گی۔ زید عمر بکر کے لیے وصیت نافذ کی جائے گی، مسجد کے لیے وصیت نافذ کی جائے گی، مدرسے کے لیے وصیت کی تھی وہ بھی نافذ کی جائے گی، بقیہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وصیت کی تھی، کفارہ قسم کی ادائیگی کی وصیت کی تھی، یہ تمام کے تمام وصیتیں نافذ کی جائیں گی اگر تہائی مال سے یہ پورا کا پورا ہو رہا ہو۔ اگر تہائی مال سے پورا کا پورا نہ ہو رہا ہو تو تمام وصیتوں کو اس کے تناسب سے ادا کیا جائے گا۔ تہائی مال سے ساری وصیتیں کچھ نہ کچھ نافذ کی جائیں گی۔ کوئی وصیت جو ہے 5 روپے کی تھی، کوئی وصیت 3 روپے کی تھی، کوئی کفارے میں مثلا 3 روپے خرچ ہو رہے تھے، مسجد کے لیے جو وصیت تھی وہ 5 روپے کی تھی، زید عمر بکر کے لیے جو وصیت تھی وہ 6 روپے کی تھی، تو جس کا زیادہ ہے اس کو تہائی مال میں زیادہ دیں گے، جس کا کم ہے اس کو تہائی مال میں کم دیں گے، جس کے لیے ایک اصولی جملہ ہے کہ جس کے لیے جتنے کی وصیت ہے
انہیں اس مالیت کے تناسب سے دیا جائے گا۔ جیسے میں نے قرض کے اندر بات کہی تھی کہ قرضے زیادہ ہو جائیں اور ترکہ کم ہو، اور قرض دینے والے کئی لوگ ہیں تو جن کے زیادہ ہیں ان کو کچھ زیادہ ملے گا، یعنی پورا تو کسی کو نہیں ملے گا، پورا تو کسی کو نہیں ملے گا، ہر ایک کو کم ہو جائے گا، لیکن سب کو برابر نہیں دیا جائے گا۔ کم تو سب کا کیا جائے گا، برابر کسی کو نہیں دیا جائے گا، برابر نہیں، بلکہ قرضوں کے تناسب سے دیا جائے گا۔ کسی کا قرضہ 6 روپیہ ہے، کسی کا قرضہ 12 روپے ہے، یعنی ڈبل اور آدھے کا معاملہ ہے، تو 3 روپیہ دینے ہی کی گنجائش ہے، 3 روپیہ دینے ہی کی گنجائش ہے قرض دہندہ کو، تو 12 روپے والے کو 2 روپیہ دیں گے، اور 6 روپیہ جس نے قرض دیا تھا اس کو 1 روپیہ دیں گے۔ تو یہ قرضوں کا تناسب ہو گیا، ڈبل اور آدھے کا۔ ایک مثال میں نے دی، یہ بات مزید آئے گی۔ ایسی ہی وصیت کے نافذ کرنے کے اندر بات ہوگی کہ کفارے کی ادائیگی میں 12 روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور زید و عمر بکر کے لیے وصیت جو ہے وہ اس کے لیے 6 روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور وصیت نافذ کرنے کی گنجائش خالی 3 روپے کی ہے، تہائی جو ہے خالی 3 روپے آ رہے ہیں۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں، آپ اس مثال کو ذہن میں رکھیے کہ تہائی مال میں وصیت جو ہے نافذ کرنے کے لیے خالی 3 روپے بچ رہے ہیں۔ ایک وصیت کو نافذ کرنا کفارے قسم میں 12 روپے خرچ ہونے والی بات ہے، اور زید عمر بکر خالد کے لیے 6 روپے والی بات ہے، تو پھر کفارے کے اندر جو ہے گویا کہ ڈبل والا معاملہ ہے، اور زید و عمر بکر کے لیے آدھا والا معاملہ ہے۔ لہذا 3 روپے میں سے 2 روپے کفارے کی طرف چلے جائیں گے، اور 1 روپے کی وصیت جو ہے زید عمر بکر خالد کے لیے چلی جائے گی۔ تو وصیتوں کو نافذ کریں گے اس کے تناسب سے، جس چیز کے لیے وصیت کی گئی اس کی مالیت دیکھ کر اس کے تناسب سے وصیت نافذ کریں گے، بشرطے کہ تہائی مال میں پوری وصیت نافذ نہ کی جا سکتی ہو۔ بہرحال یہ سب امکانی شکلیں ہیں، بہت دور کی شکلیں ہیں، اب تک جو ہے میرے سامنے اس طرح کی مثال نہیں آئی ہے کہ وصیت جو ہے نافذ کرنے میں تہائی مال کافی نہیں ہو رہا ہو۔ تو یہ بہت دور کی مثالیں ہیں، امکانی شکلیں ہیں۔ تو اگر بات واضح نہ ہوئی ہو تو انشاءاللہ کل جو ہے بورڈ پر بھی اس کو مزید واضح کر دیں گے۔ تو آج جو ہے یہیں پر ہم اس جملے کو دوبارہ پیش کر کے بات کو ختم کریں گے، چونکہ ہمارے پاس 9 بجے جماعت ہے، اور 55 پہ 56 پہ جو ہے یہ درس جو ہے ختم ہو جائے کرے گا روزانہ، تاکہ میری 9 بجے کی جماعت نہ چھوٹے۔ تو یہ آخری جملہ پھر میں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ وصیت جو ہے یہ تہائی مال میں نافذ کی جائیں گی، اور وصیت میں اللہ کے قرضوں کی وصیت کی گئی ہو، بندوں کے لیے وصیت کی گئی ہو، یہ تمام کے تمام برابر ہیں تنفیذ وصیت میں۔ اور ایک بات جو ہے میں بھول جاؤں گا کہ تہائی مال وصیت والی بات جو ہے یہ کہاں سے لی گئی؟ تو یہ حدیث شریف سے لی گئی ہے کہ وصیت اگر زیادہ کی بھی کرے تو تہائی میں کیوں نافذ ہے۔ اگر آپ سے سوال ہو تہائی میں کیوں نافذ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، جن کو ایک ہی بیٹی کا معاملہ تھا، تو ایک ہی بیٹی وارثین میں سے وہ وصیت کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ پورے مال کی وصیت کرنا چاہ رہے تھے، تو حضور نے منع فرما دیا کہ پورے مال کی وصیت زیادہ ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آدھے مال کی وصیت، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آدھا بھی زیادہ ہے، یعنی اس سے منع فرما دیا۔ تو انہیں کہا کہ اللہ کے رسول 1/3 مال کی وصیت کر جاؤں، تو اللہ کے رسول نے جو ہے یہاں اجازت دے دی، لیکن یہ بھی فرمایا الثلث والثلث کثیر، یعنی تہائی کی اجازت دے کر اشارہ کر دیا کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ مورث کو چاہیے کہ پورے کے پورے تہائی کی وصیت نہ کرے تو اچھا ہے، یہ اشارہ ہے۔ تو حضور نے باضابطہ تہائی کی اجازت دے دی، اس لیے تہائی کی تک گنجائش ہے، ورنہ تو تہائی کو بھی زیادہ حدیث میں کہا گیا ہے۔ الثلث والثلث کثیر کا لفظ حدیث میں موجود ہے، جس طرح سے آدھے کو حضور نے کہا زیادہ کہا، پورے مال کی وصیت کو حضور نے آدھا کیا زیادہ کہا، تو اس لیے جو ہے پورے مال کی وصیت آدھے مال کی وصیت یہ گویا کہ نافذ نہیں ہے۔
اور تہائی مال کو بھی حضور نے زیادہ کہا، لیکن تہائی کی حضور نے باضابطہ اجازت بھی دی، اس لیے تہائی مال تک گنجائش ہے، لیکن اشارہ موجود ہے کہ تہائی مال تک کی بھی وصیت جو ہے یہ زیادہ ہی کے دائرے میں ہے، لہٰذا کم کرنا چاہیے تاکہ وارثین کو زیادہ سے زیادہ ملے۔ تو یہ بات جو ہے وصیت کے تعلق سے پوری ہو گئی۔